الرحیم۔ ایک دلیل جو بالکل اپنے بچوں کو سمجھانے والی دلیل ہے ولایت توحیدی پر، وہ ہے برہان النظم، کہ انسان کائنات کے نظم کو دیکھ۔ ایک عقیدہ ہے کہ کائنات بم دھماکے سے بن گئی، بگ بینگ سے کائنات بن گئی، خود بخود بن گئی۔ تو معصومین فرماتے ہیں جو بھی عقیدہ رکھیں، بچے آپ کے یونیورسٹیز میں جائیں گے انہی مسائل کا گرفتار ہو جائیں گے، اسے کہیے میرے لال اگر کائنات دھماکے سے بنی، خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ دھماکہ ہو جائے، تو دھماکہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، سمیٹتا نہیں ہے۔ اگر دھماکہ ہوتا تو ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوتی، لیکن اس کائنات میں عظیم نظم ہے۔ یہ نظم بتا رہا ہے اس کا کوئی ناظم موجود ہے، اس کو کوئی نظم دینے والا۔ یہی آکسیجن جو آپ لے رہے ہیں، کاربن آپ کے منہ سے باہر نکلتا ہے، یہ بڑا زہریلا ہے، یعنی سارے انسان سانس لیں اور باہر وہ کاربن نکالیں تو سارے انسان پھر واپس میں کیا کریں؟ پھر ان کو آکسیجن چاہیے۔ خدا نے کتنا نظم بنایا ہے، پھر درختوں کو بنا دیا ہے، وہ اس چیز کو لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے آکسیجن کو کیا کرتے ہیں؟ کریٹ کرتے ہیں۔ نیوٹن کا جملہ ہے، نیوٹن کہتا ہے جب میں نے روشنی کو دیکھا کہ یہ روشنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر شے نظر آ رہی ہے، اگر روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھ چیزوں کو دیکھ نہ پائے، تو کہتا ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا، پھر انسان کی آنکھ کے سسٹم کو دیکھا، مجھے یقین ہوا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے انسان کی آنکھ بنائی ہے۔ یہ نظم، اسے نظم کہتے ہیں۔ آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، روٹی کی صورت میں جاتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ وہ جو خون بنتا ہے اس میں سے کچھ حصہ کھال میں بدل جاتا ہے، کچھ گوشت میں بدل جاتا ہے، کچھ دانتوں کو فائدہ دیتا ہے، کچھ سے بال نکل آتے ہیں۔ یہ کتنا نظم ہے جو پروردگار عالم نے آپ کی باڈی میں ایجاد کیا ہے۔ تو اے انسان، اگر نظم پروردگار عالم کو اگر تو سمجھ جائے، یہی آپ دیکھیں سورج ہے، یہی چاند ہے، یہی زمین ہے، اس کے اندر کتنا پروردگار عالم نے نظم پیدا کیا ہے۔ تو یہی نظم اگر آپ بچوں کو سمجھا لیں، مثلا اپنے گھر میں خوبصورت پینٹنگ لگا لیں اور میرے بچے کو کہیں کہ میرے لال یہ خوبصورت پینٹنگ کس نے بنائی ہے، تو بچہ کہے کہ بابا آپ بتائیے۔ آپ کہے بیٹا رنگ کی پیالی پڑی ہوئی تھی، وہ گر گئی اور اس کے گرنے سے خوبصورت پینٹنگ بن گئی۔ تو بچہ کہے گا بابا بیوقوف کسی اور کو بنائی ہے، رنگ کی پیالی کے گرنے سے کوئی پینٹنگ بنتی ہے؟ تو ارے تمہاری چھوٹی پینٹنگ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، تو کائنات کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بنے گی؟ کوئی ناظم ہے، اس کو نظم دینے والا ہے، کوئی بڑا عالم و حکیم و مدبر ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے۔ تبھی فرمایا خود کو پہچان، تجھے خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ کل میں نے چند مثالیں آپ کو روح کی دی تھی نا، کہ یہ حرکت اگر میرا ہاتھ کر رہا ہے اور کپڑا اس کے ساتھ جا رہا ہے تو حرکت کون دے رہا ہے؟ میرا ہاتھ دے رہا ہے۔ لیکن اگر میرا جسم اس کپڑے سے نکل جائے، کپڑا بے حرکت ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر میرے جسم کو حرکت مل رہی ہے تو روح کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ اب روح اتنی طاقتور ہے کہ جسے میں کمپلیٹلی محسوس بھی کر رہا ہوں لیکن دیکھ نہیں پا رہا۔ تو جب روح نظر نہیں آتی لیکن محسوس کر سکتا ہوں تو تمہارا خدا کیسے نظر آئے گا؟ لیکن اس خدا کو تو محسوس کر سکتا ہے۔ مولا علی خدا کو کن آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا آنکھیں بصارت سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھتی ہیں جو اشیاء محدود ہوتی ہیں۔ جو بھی چیز آنکھ سے نظر آتی ہے اس کی ابتدا اور انتہا یہاں سے شروع ہوگی، یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ جو بھی چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ خدا اگر آنکھوں سے نظر آ جاتا وہ محدود ہو جاتا، اور وہ خدا کیسا جو محدود ہو جائے؟ وہ تو رب لا محدود ہے۔ تو جس طرح تو خود کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح اپنے قلب سے اپنے رب عالمین کو محسوس کر۔ صلوات پڑھے محمد و